أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ومن يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. یہ سورہ انعام کی 15 سے لے کر کے 20 تک کی آیتیں ہیں، کل 6 آیتیں. اب ان آیتوں میں سے کتنی آیتوں پر ہم بات کر پائیں گے یہ تو دھیرے دھیرے آگے چلیں گے کوئی معلوم ہو. اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں اس بات کا حکم دیا. اس سے پہلے کی آیت پر جب نظر ڈالیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجیے کیا میں زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی اپنا کارساز بنا لوں، اپنی بگڑی بنانے والا تصور کرو. وہی روزی دیتا ہے، اسے روزی نہیں دی جاتی ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اللہ کے حکم پر عمل کروں اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤں. اس آیت کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل کہہ دیجیے انی اخاف میں ڈرتا ہوں ان عصیت ربی کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو کس چیز سے؟ عذاب یوم عظیم ایک بڑے دن کے عذاب سے. من یصرف عنہ یومئذ وہ بڑے دن کا عذاب ایسا ہے کہ اگر کسی انسان کے لیے اس دن کے عذاب کو ٹال دیا جائے، ہٹا دیا جائے، فقد رحمہ تو اس پر اللہ کی رحمت ہو گئی. وذالک الفوز المبین اور یہی کھلی کامیابی ہے. ان دو آیتوں پر اگر ہم غور کریں گے تو بنیادی طور پر جو باتیں ہیں وہ 5 ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ کہیے کہ مجھے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. مجھے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اللہ کی نافرمانی کیا ہے؟ اس سے پہلے والی آیت میں یہ تھا کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا اپنا کارساز، بگڑی بنانے والا، مصیبتوں میں مدد کرنے والا، تکلیفوں کو دور کرنے والا مان لوں؟ یہ اللہ کا حکم نہ ماننا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو کیسے اپنی تکلیف دور کرنے والا، پریشانی دور کرنے والا، دکھوں کو دور کرنے والا، تکلیفوں کو دور کرنے والا، مصیبتوں میں مدد کرنے والا کیسے میں مان سکتا ہوں؟ یہ آیت کا کانٹیکسٹ ہے. اس کے بعد کیا کہا ہے؟ مجھے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. کوئی سمجھے یا بتائے کیا نبی اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہیں؟ نہیں. پھر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ یہ بات کہیے امت کے لوگوں کو
تاکہ کوئی انسان یہ نہ سوچ لے تو میں نے خوب عبادت کر لی ہے، اب اگر میں اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہوں تو ایسی صورت میں میری پکڑ میری گرفت نہیں ہونے والی ہے نا۔ میں نے اتنے دن عبادت کر لی، یہ فلاں نے اتنے دن عبادت کر لی، یہ فلاں آدمی اتنا زیادہ عبادت گزار ہو گیا کہ اتنا اونچا مقام تک پہنچ چکا ہے عبادت کر کے کہ اگر وہ گناہ کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کی باتوں کو نہ مانے یا دوسرے گناہوں میں ملوث ہو جائے تو اس کی بزرگی، اس کی عبادتوں کی کثرت اس کو اللہ کے عذاب سے بچا دے گی، اللہ کی پکڑ سے چھٹکارا دلا دے گی۔ اللہ رب العالمین اس کی پکڑ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ نبی سے زیادہ اللہ کا کوئی قریبی نہیں ہو سکتا، لیکن وہ نبی جو اللہ کا سب سے قریبی ہے، جب وہ یہ کہے تو مجھے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے تو دوسرے لوگوں کو کتنا زیادہ ڈرنا چاہیے۔ پہلی بات یہ بتائی گئی اس آیت میں، قل آپ کہہ لیجیے انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، کہ اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ دوسری بات ڈر کیا ہے؟ عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ بڑے دن کا عذاب کیا ہے؟ قیامت کے دن کا عذاب۔ قیامت کے قرآن مجید میں قیامت کو بہت سارے نام دیے، یوم الدین، یوم الحساب، یوم عظیم، ہے نا، بڑا دن، حساب کا دن، قیامت کا دن، آخرت کا دن، فیصلے کا دن۔ یہ سارے نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں قیامت کے لیے یہ سارے نام دیے ہیں۔ بڑا دن، بہت بڑا دن، حساب کا دن، اس دن حساب ہوگا، فیصلے کا دن، اس دن جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا، تکلیف والا دن، انسان اس دن تکلیف میں ہوگا، ہے نا۔ اللہ رب العالمین اس جگہ پر یہ بیان کر رہے ہیں۔ دوسری بات اس آیت میں یہ ہے، ان دونوں آیتوں کو ملا کر 5 باتیں، جس میں سے اس آیت میں دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ عذاب یوم عظیم، قیامت کے دن کے عذاب سے مجھے ڈر ہے۔ قیامت کے دن کے عذاب کا ڈر، اس میں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قیامت کے دن بہت دور ہے، توبہ کر لیں گے نا، آدمی گناہ کرتا ہے اس دن کو بھول جاتا ہے، گناہ کرتے ہیں، کیا توبہ کر لیں گے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے، ابھی تو قیامت بہت دور ہے۔ دور کتنی بھی ہو، نبی کو یہ کہا کہ آپ کہیے کہ مجھے قیامت کے دن کے عذاب سے اللہ کا ڈر لگتا ہے۔ قیامت کا دن کتنا بھی دور ہو، آ کر کے تو رہے گی، کوئی شک، کوئی ڈاؤٹ، کسی قسم کا تردد، تزلزل ہو کر کے نہیں، بھلے دور ہے، ہمیں دکھائی دے رہا ہے، ہمارے اعتبار سے بہت دور ہے، ہمارے یہاں تو 2 دن بھی دور ہوتا ہے انسان کے لیے، 2 گھنٹہ بھی دور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ 2 گھنٹے کے بعد سوچیں گے، ابھی کا ابھی سوچو والا معاملہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو بھلے انسان کو دور نظر آ رہا ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قیامت بہت قریب ہے۔ یوم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ قیامت کو بہت دور دیکھتے ہیں جبکہ ہم اسے بہت قریب دیکھ رہے ہیں۔ 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو قیامت کے دن کے عذاب کا پہلا معنی یہ ہوا کہ قیامت کے دن میں ہمارے اعمال کے اعتبار سے عذاب ہونی ہی ہونی ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ دوسری بات، قیامت کے دن کے عذاب کے ڈر کا مطلب کیا کہا گیا؟ قیامت کا دن بڑا دن تھا، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، قیامت کے دن کے عذاب کا ڈر کیا ہے؟ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ،
دنیا میں جتنی تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ ہے، یہ سب آخرت کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں، بہت معمولی ہیں، بہت حقیر ہیں۔ آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب کے مقابلے میں بہت بڑا ہے۔ اب اس سے پہلے والی آیت سے اس کو جوڑیں گے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، دنیا میں انسان غیر اللہ کو پکارتا ہے، کس لیے پکارتا ہے؟ دنیا کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے، جبکہ دنیا کی تکلیف آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں کیا چھوٹی ہے، اور آخرت کی تکلیف کیا ہے؟ بڑی۔ تو اس چھوٹی مصیبت سے بچنے کے لیے، تکلیف سے بچنے کے لیے ہم غیر اللہ کو پکار کر کے عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے بڑے عذاب میں مبتلا ہونے کی کوشش و تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ کیا سمجھ میں آیا؟ یہ سودا گھاٹے کا ہو فائدے کا ہو؟ آدمی اگر بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے کسی چھوٹی مصیبت کو اپناتا ہے دنیا میں تو اس کو عقل سمجھتے ہیں، ہے نا؟ کسی کا یہ ناخن سڑ جائے، ڈاکٹر کہے کہ اس ناخن کو کاٹ دو تو یہ تمہارا پورا ہاتھ کٹوائے گا ایک دن، تو آدمی کیا بولتا ہے ناخن کاٹ دے، مجھے ہاتھ نہیں کٹوانا۔ چھوٹی چیز شریر ہے، بڑی چیز بچ جانی چاہیے، ہے نا؟ چھوٹی تکلیف آدمی برداشت کر لیتا ہے، بڑی تکلیف آدمی کہتا ہے کہ چلو بڑی تکلیف سے مصیبت ہے، چھوٹی کو برداشت کرو۔ یہاں دنیا کی تکلیف، چھوٹی تکلیف، اس کو دور رکھنے کے لیے غیر اللہ کو پکارا، اور پھنسا کہاں جا کر کے؟ بڑی تکلیف میں، عذاب یوم عظیم میں، بڑے دن کے عذاب میں۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ انسان کتنا بھی عظیم کیوں نہ ہو، ابھی دونوں مسئلے کو ملا کر کے جو بتانا ہے، کتنا بھی زیادہ عبادت گزار، متقی، پرہیزگار، اللہ کی عبادت کرنے والا کیوں نہ ہو جائے، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، بالخصوص غیر اللہ کو پکارتا ہے، تو اسے ہر حال میں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ ایک بات بتاتے ہیں، پھر اگلی آیت پر جاتے ہیں اور تیسری بات بیان کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب انسان گناہوں کو معمولی تصور کرنا شروع کر دیتا ہے، مطلب گناہ کرتا سمجھتا ہے معمولی چیز ہے، چھوٹی چیز ہے، تب اس کے لیے بڑے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب انسان گناہوں کو معمولی سمجھتا ہے، ٹھیک ہے وہ گناہ بڑا ہے، ہم تو چھوٹا والا کر رہے ہیں نا، تو جب انسان معمولی گناہ کرنا شروع کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے بڑے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور جب انسان چھوٹے گناہوں سے ڈرنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس ڈر اور خوف کو دیکھتے ہوئے اس کو بڑے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم دنیا کے کاموں میں دیکھتے ہیں، آدمی شروعات کرتا ہے کہاں سے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے۔ کوئی اگر سمجھو ہائی جمپ کرنے کی پریکٹس کرتا ہے تو ایک ساتھ 12 فٹ تو جمپ نہیں کرتا ہے، 1 فٹ، 2 فٹ، 4 فٹ، 5 فٹ، 6 فٹ، دھیرے دھیرے اس کی ہمت بڑھتی ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے 12 فٹ ہائی جمپ کرتا ہے۔ ارے بھائی، نیا والا پل سے جو ندی میں کودا تھا وہ پہلی بار تو نہیں کودا تھا نا، اس سے پہلے کسی سوئمنگ پول میں کودا ہوگا، کسی چھوٹے ندی میں، نالے میں، چھوٹے تالاب میں کودا ہوگا، تبھی نہ ادھر چھلانگ مارنے کی ہمت اس کے اندر آئی۔ تو چھوٹی چیزوں سے دھیرے 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 انسان کہاں جاتا ہے؟ اوپر تک جاتا ہے۔ اسی لیے اسلاف اور بعض علماء یہ بات کہتے ہیں کہ آدمی جب نفل کی عادت چھوڑ دیتا ہے، نفل عبادتوں کی عادت چھوڑ دیتا ہے، تو دھیرے دھیرے سنت چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، اور جب سنت چھوڑنا شروع کر دیتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کی فرض نماز بھی چھوٹنے لگتی ہے۔ آپ گھر میں پڑھیں، آپ دکان میں پڑھیں، کہیں بھی پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور۔ ضروری نہیں مسجد میں آپ سنت پڑھیں، نفل پڑھیں، نہیں، آپ گھر میں پڑھیے، دکان میں پڑھیے، کہیں بھی پڑھیے، لیکن آپ نفل کی عادت بنائیے۔ یہ نفل کی عادت آپ کے
سنت مؤکدہ کو چھوڑنے سے بچائے گی، اور سنت مؤکدہ کی عادت آپ کو فرض نماز چھوڑنے سے بچائے گی۔ آپ نفل چھوڑیں گے، دھیرے دھیرے کہاں جائیں گے؟ سنت مؤکدہ چھوڑے گی، سنت مؤکدہ سے چھوڑیں گے، آپ کی فرض نماز چھوڑنی شروع ہو جائے گی۔ تو ہمیشہ گناہ ایک بار کی بڑی نہیں ہوتی ہے، چھوٹے سے شروع ہوتا ہے، دھیرے 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 انسان بڑے گناہوں کی طرف جاتا ہے۔ چوری کی عادت ابا کے جیب سے شروع ہوتی ہے نا؟ چوری کی عادت ابا کے جیب سے شروع ہوتی ہے۔ پہلے آدمی ابا کے جیب سے پیسہ چراتا ہے، امی کے جیب سے پیسہ چراتا ہے، باپ دو تھپڑ لگا کے بول دے ضرورت ہوگی مانگ لینا لیکن چرانا نہیں، تو بچہ سدھر جاتا ہے۔ آپ نے باپ کے جیب سے چرایا، غلط کیا ہے؟ تو بعد میں وہ کہیں اور جا کے چوری کرنا شروع کرتا ہے۔ اسی لیے کیا کہا گیا؟ انسان کو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ جیسے ہی وہ چھوٹے گناہوں سے بچنا شروع کرے گا، بڑے بڑے گناہوں سے وہ آٹومیٹکلی بچتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العالمین انسان کو زندگی میں مدد اور نصرت کے ذریعے گناہوں سے ہر حال میں بچائے گا، شرط یہ ہے کہ وہ خود بچنے کی کوشش کرے۔ اور انسان گناہوں سے تبھی بچنے کی کوشش کرے گا جب یہ جگہ پر پہنچے گا عذاب یوم عظیم، مجھے قیامت کے دن کے عذاب کا ڈر اور خوف ہے۔ اس کے بعد والی آیت من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یصرف عنہ، جس سے ہٹا لیا جائے یومئذ اس دن، کیا؟ عذاب۔ کس دن؟ عذاب یوم عظیم کی طرف اشارہ۔ جس انسان سے قیامت کے دن کے عذاب کو ہٹا لیا جائے فقد رحمہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی زبردست پیاری حدیث ہے، چھوٹی سی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن یموت بعرق الجبین، مومن جب مرتا ہے تو اسے پسینے آ جاتے ہیں، پیشانی پہ اس کے پسینے آ جاتے ہیں۔ محدثین نے اس کی تفسیر میں کہا انسان ہے، خطائیں، غلطیاں، تکلیفیں ہوتی ہیں، اب یہ خطائیں، یہ غلطیاں، ان تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گننا نہیں چاہتا۔ چاہتا یہ ہے کہ ان خطاؤں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے نام اعمال سے مٹا دے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العالمین اس کو موت کے وقت ہلکی تکلیف دیتا ہے، جس تکلیف کے نتیجے میں اس کو پسینے آ جاتے ہیں، اور یہ اس کو کیا ہوتا ہے؟ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ دنیا کی تکلیف کس لیے؟ من یصرف عنہ یومئذ، جس پر سے قیامت کے دن کی پکڑ، عذاب ہٹا لیا جائے۔ کتنی ساری حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جب بھی تکلیف ہوتی ہے وہ صبر کرتا ہے تو اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ حتی الشوکہ، کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہاں تک کہ کانٹا کا چبھ جانا، کانٹے کا چبھ جانا، اگر اس کو کانٹا چبھتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو اس سے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صبر اور تحمل کی فضیلت بھی ہے، اور مومن کی زندگی میں آنے والے تکلیفوں، پریشانیوں، مصیبتوں کا اللہ رب العالمین ان تکلیفوں، پریشانیوں، مصیبتوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اس کے ذریعے اس کے گناہ معاف کرتا ہے تاکہ قیامت کے دن کی تکلیف سے وہ محفوظ ہو جائے۔ رب کو بخشش کے لیے کیا ہے شیخ؟ بہانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین انسان کی مغفرت کے لیے راستے جگہ جگہ پر بنا کر کے رکھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جان بوجھ کر دیوار میں گھسا مار کے ہڈی توڑ لو تو چلو گناہ معاف ہوا، اس سے نہیں ہوتا ہے نا۔ جو بائی ڈیفالٹ اس کو تک نہیں پہنچتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ دنیا کی تکلیفیں یہ انسان کے گنہگار ہونے، جہنمی ہونے، یہ جنتی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ دلیل
پڑھیے آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا. کیا تکلیف نہیں ہوئی تھی؟ تو تکلیف کے ساتھ کسی کا مرنا اس کے جہنمی ہونے کی دلیل ہے نہیں نا؟ برا ہونے کی دلیل ہے نہیں، بلکہ احادیث میں تو یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ تکلیف کی موت اچھی ہوتی ہے نا؟ وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بچہ جنتے ہوئے مر جائے وہ شہید ہے، جو ڈوب کے مر جائے شہید ہے، جس کے اوپر دیوار گر کے مر جائے شہید ہے، پیٹ کی بیماری سے مر جائے شہید ہے. شہید کا مطلب وہ جنگلی شہید نہیں، لیکن یہ بھی ایک قسم کا اللہ رب العالمین کی جانب سے اچھی موت کی نشانی ہے. تو اس لیے کبھی کسی کی دنیا کی تکلیف کی وجہ سے اس کو جج مت کیجیے. جج کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے تو آخرت کے دن دیکھ لینا، وہ آخرت کے دن تکلیف سے بچا کے نہیں بچا. اسی لیے اللہ نے فرمایا من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ. تیسری بات ان دونوں آیتوں میں 5 باتوں میں سے تیسری بات کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس پر سے قیامت کے دن کا عذاب ہٹا لیا جائے اس پر اللہ نے رحم کیا. فقط رحمہ پاسٹ سے اللہ نے اس پر رحم کر دیا، وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو گیا. اس لیے کہ وہ حساب کا دن ہے، اسی دن جس کو چھوٹ مل جائے وہی نا کامیاب. ایگزام ہوتا ہے اس میں کتنے راؤنڈ ہوتے ہیں؟ جو لوگ کمپٹیشن میں بیٹھتے ہیں ان کو پتا ہے نا 3-4 راؤنڈ کا ایگزام ہوتا ہے. سب سے ٹف آخری والا ہوتا ہے، جو اس میں کامیاب ہوا اسی کو نوکری ملتی ہے. تو آخری راؤنڈ انسان کی زندگی کا شروعات قبر سے ہے، آخری راؤنڈ آخرت کے دن کا ہے. اس دن جو پاس ہو گیا وہی پاس ہوا، اس دن جو فیل ہو گیا بھلے کبھی بھی پاس ہوا ہو وہ کیا ہو گیا؟ فیل ہو گیا. تو تیسری بات کیا بتائی گئی؟ تیسری بات یہ ہے کہ جس پر سے قیامت کے دن کا عذاب ہٹا دیا گیا اللہ نے اس پر رحم کر دیا. چوتھی بات وذالک الفوز، اور یہ کامیابی ہے. اور پانچویں بات المبین، کھلی ہوئی کامیابی. کیا مطلب ہوا؟ کامیابی کے جانچنے پرکھنے کا بہت سارا اصول انسانوں نے اپنی جانب سے بنایا ہے، لیکن اس کامیابی کو کوئی کامیابی مانتا ہے اور کوئی نہیں مانتا. مثال کے طور پر کوئی انسان اس دنیا میں بہت اونچے مقام پر پہنچ جائے، اس سے لگتا ہے میں کامیاب ہوا کہ میں یونائٹڈ نیشن کا پریزیڈنٹ بن گیا ہے نا، اسے یہ لگتا ہے کہ میں بہت بڑا کامیاب ہوا. دوسری طرف سے ایک آدمی دیکھتا ہے وہ کون سی کامیابی ہے، سب تو رشوت دے کے گئے وہ لوگ. تو ایک آدمی اس کو کامیابی مانتا ہے، دوسرا اس کو نہیں مانتا. بہت سارے لوگ ہیں بہت پیسہ کما لیا تو وہ سمجھتا ہے کہ میں سکسیسفل لائف انجوائے کر رہا ہوں. دوسرا آدمی کہتا ہے کون سا سکسیسفل لائف ہے، تیرے اوپر تو اتنے 1000 کروڑ کا قرض باقی ہے، کون سا تو سکسیس ہوا ہے نا. ایک کامیابی دنیا میں کامیابی کو ہر آدمی الگ اینگل سے دیکھتا ہے. کوئی مانتا ہے کامیاب ہوا، کوئی مانتا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوا، فیل ہو گیا. لیکن قیامت کی دن کی کامیابی ایسی کامیابی ہے جس میں کسی کو شک ہی نہیں ہوگا کہ سامنے والا کامیاب ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. کسی کو شک نہیں ہوگا. پوری دنیا سے کہا فوز مبین، واضح کھلی ہوئی کامیابی جس کے کامیاب ہونے میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہوگا. دوسری چیز اسی میں کامیابی کے ہی سلسلے میں ذالک الفوز المبین کے بارے میں، دنیا میں انسان کبھی کبھی کامیاب ہوتا ہے لیکن اس کامیابی کے بعد پھر وہ نیچے بھی اترتا ہے. ہر عروج کو زوال ہے، بہت اونچے مقام پر گیا لیکن ایک دن وہاں سے نیچے اترے گا. راشٹرپتی بنا تو 5 سال بعد ہٹے گا کہ نہیں ہٹے گا، یہ تو پھر اس کو پھر الیکشن کرنا پڑے گا. آدمی ہرانے گیا تھا نا اوپر، پھر آ گیا نیچے، تو اوپر جائے گا پھر نیچے آئے گا. آخرت کی کامیابی وہ کامیابی ہے جس کامیابی کے بعد نیچے اترنا کسی کو نہیں آیا. آخرت کی کامیابی وہ کامیابی ہے جس کامیابی کے بعد اس کو نیچے نہیں اترنا ہے. وہ جائے گا تو وہیں رک جائے گا یا تو اور آگے جائے گا، نیچے نہیں اترے گا. تو ذالک الفوز المبین، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ حقیقی اور واضح کامیابی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ
انسان کچھ بھی کرتا رہتا ہے، اس کا کرنے کا کیا ہے؟ کامیاب وہ ہو جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہوا۔ اس کے بعد اس سے پہلے کی آیتوں سے جوڑ کر ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ کیا اس سے پہلے کی آیت پھر اس کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو کارساز بنا لوں؟ تکلیفوں، پریشانیوں، مصیبتوں سے بچنے کے لیے کسی اور کو پکار لوں، کسی اور سے حاجت روائی، کسی اور سے مدد کی گہار لگا لوں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ بالکل ہے، آپ کیجئے، دیکھیے آپ کی تکلیفیں دور ہوتی ہیں، ہے نا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو تکلیف پہنچائے تو کوئی اسے دور نہیں کر سکتا سوائے اس کے۔ اللہ نے یہاں کاشف استعمال کیا ہے۔ کشف اور کاشف کا معنی ہوتا ہے چیر دینا، چادر کو پھاڑ دینا۔ مصیبتیں چادر کے معنی ہوتی ہیں جو انسان کو لپیٹ لیتی ہے، ڈھانپ لیتی ہیں، اور جب انسان چادر سے ڈھک جائے تو اس کو دائیں بائیں کچھ نظر آتا ہے، اگر ایک طرف سے گھیرا جائے تو دوسری طرف سے دکھتا ہے، لیکن مصیبت ایسی آتی ہے کہ پورا اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تو مصیبتوں کو چیرنا، مصیبتوں کو پھاڑنا، اسی لیے اللہ نے کاشف کا استعمال کیا ہے، فلا کاشف لہ الا ہو۔ ان مصیبتوں کو ہٹانے والا، مصیبتوں کے پردوں کو چاک کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ خیر، فائدہ، نفع پہنچانا چاہے تو سب چیزوں پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں اس آیت میں بنیادی طور پر وہ سارے انسان کے لیے پیغام ہے جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ اب ایک بات یاد رکھیں، دنیا میں عبادت، اس کو اچھے سے یاد رکھیں، دنیا میں تنہا مسلم قوم ایسی ہے جس کے یہاں عبادت کا تصور ہے، باقی کسی کے یہاں عبادت نہیں ہے۔ اب بولیں گے ہے کہاں ہے؟ غیر مسلموں کے یہاں جتنے بھی غیر مسلم ہیں، جب تک مصیبت نہ آئے، پریشانی نہ آئے یا تہوار نہ آئے، ان کے یہاں پوجا پاٹ جو بھی شرکیہ عبادت ہی صحیح کب کرتے ہیں؟ یا تو تہوار میں یا تو مصیبتوں میں۔ نارملی چلتے پھرتے عبادت کرنے کا تصور اسلام کے علاوہ کہیں نہیں ہے نا؟ بیٹھے بیٹھے آپ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے آپ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، دن میں 5 وقت آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ، یہ ساری چیزیں آپ مصیبت میں ہیں تب بھی، نہیں ہے تب بھی اب کر رہے ہیں۔ ایک بات، غیروں کے یہاں مصیبت آئے گی تو کچھ عبادت کریں گے، یا تہوار آئے گی تو کریں گے، نہیں تو عبادت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے۔ دنیا کے دوسرے مذہب سے اسلام میں ایک بنیادی فرق کہ اسلام انسان کو رب سے ہمیشہ جڑے رہنے کی تلقین کرتی ہے اور حکم دیتا ہے، کسی بھی لمحہ، کسی بھی گھڑی اللہ کو مت بھولو۔ کیوں؟ یہ آیت بتاتی ہے إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اللہ کے علاوہ کوئی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا۔ دیکھیے، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی جو ترکی میں زلزلہ آیا ہے، ایک بہت ہی سبق آموز اور بہت ہی زیادہ نصیحت سے بھرپور واقعہ ہے، ترکی کا اور سیریا کا زلزلہ۔ دنیا میں انسان کتنی بھی کوشش کر رہے ہیں،
کتنا بھی زیادہ ترقی کر لے، کتنا بھی زیادہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کر لے، انسان اللہ کی پکڑ سے یا اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ اب اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، کبھی جائیں گے اس پر بھی گفتگو کریں گے تفصیل کے ساتھ، لیکن یاد رکھیں اللہ اگر کسی کو مصیبت میں ڈالنا چاہے تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے گھر، بڑے بڑے مالز، فیکٹریاں، کارخانے، سب کباڑ خانوں میں چینج ہو گیا، اور دنیا بھر سے مسلم و غیر مسلم ہر قسم کے ممالک سے ریلیف کا کام ہو رہا ہے نا۔ میں یہ بتانے کے لیے اس واقعے کو بیان کیا، ورنہ اس پہ جانے کی ضرورت نہیں۔ دنیا، پورے دنیا کے انسان مل کر کے اگر اس ملبے میں دبے ایک انسان کی جان بچانا چاہیں، اللہ نہ چاہے تو اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، اور پوری دنیا مل کر کے اگر اس ملبے میں پڑے کسی ایک چھوٹے سے معصوم بچے کی جان لے لینا چاہیں، اللہ نہ چاہے تو مر نہیں سکتا۔ دیکھیے ملبوں سے 2 سال، 2.5 سال، 2.5 مہینہ کے زندہ بچے نکل رہے ہیں، 2.5 مہینے کے زندہ بچے نکل رہے ہیں۔ کیا لگتا ہے یہ اللہ کی قدرت کی نشانی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنا طاقت نہیں دکھا رہا ہے دنیا کو؟ سوچیے اسی پتھر کے نیچے عمر دراز آدمی مر گیا، عمر دراز آدمی ہے، ہڈی مضبوط ہے، مر گیا، اور 2.5 مہینے کا بچہ زندہ نکل گیا۔ اس کی ہڈی میں کتنا دم ہوتا ہے؟ وہ زندہ نکل گیا۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ کر لو جتنی محنت کرنی ہے، اللہ رب العالمین جو چاہے گا وہی ہو کر کے رہے گا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر اللہ رب العالمین تمہیں خیر پہنچانا چاہے تو کوئی دشمنی کر کے تمہیں اس خیر سے روک نہیں سکتا۔ غیب سے اللہ مدد کرتا ہے، غیب سے۔ کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کے ساتھ کیا ہوا؟ کوئی تھا مدد کرنے والا اس کمرے کے اندر؟ اللہ رب العالمین نے مدد کی۔ اللہ اگر بھلائی پہنچانا چاہے تو اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ تم کو بھلائی پہنچانے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس آیت کا جو وہ پس منظر 3 آیت پہلے والا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگ لو، کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا ولی بناؤ، کارساز بناؤ؟ بھائی جب اللہ تعالیٰ تکلیف دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، وہ خیر پہنچانا چاہے تو کوئی چھین نہیں سکتا، تو میں کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ کیوں؟ بیکار۔ اللہ تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، یہ پیر، فقیر، بابا، وزیر، بزرگ، یہ حکومت ہے، یہ زلزلے، یہ سیلاب، یہ ساری چیزیں کچھ نہیں کر سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ اگر ہمیں پکڑنا چاہے، نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی بچا لے گا؟ کسی کی مجال، کسی کی ہمت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تھے تو سفر میں ایک آدمی ملا، اس نے سن رکھا تھا کہ کوئی آدمی اگر ان 2 انسانوں کو، ایک کا نام محمد ہے اور ایک کا نام ابو بکر ہے، نعوذ باللہ زندہ یا مردہ لے جا کر مکے والوں کو دے دے تو 100 اونٹ ملیں گے۔ کتنے اونٹ ملیں گے؟ اگر 25,000 کے حساب سے بھی اونٹ پکڑ لیتے ہیں ہم لوگ تو 25 لاکھ روپے تو ہوئی ہے نا، کم سے کم 25 لاکھ ہوئے نا، 25 لاکھ روپے آج کے ڈیٹ میں پکڑ لیجیے۔ اور اونٹ نہیں رہی تو اولاد پہ اولاد چلتے جائیں گے اور پیسہ بڑھتا جائے گا۔ 100 اونٹ 2 انسانوں کو اگر پکڑ کر کے لائے، کسی ایک کو پکڑ کر کے لائے، کتنی کوشش کی اس نے؟ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وہ آدمی قریب آ کر ہاتھ بڑھا کر کے ناکام ہوا، ایسے نہیں کہ دور سے بیچارہ ہتھا کھا کے بھاگ گیا، قریب آ کر کے ہاتھ بڑھا کر کے ناکام ہوا۔ غار ثور میں اللہ کے رسول
زخمی ہوئے دانت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹے. یہ الگ بات ہے کہ زخمی ہوئے دانت ٹوٹے، اس سے توڑنے والے کی عذاب میں اضافہ ہوا، لیکن اللہ نے چاہا تو دشمن وہاں تک پہنچا، اور اللہ نے نہیں چاہا تو دشمن وہاں ہاتھ بڑھا کر کے واپس گئے. ویسے جس نے پتھر ماری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازو میں نہیں تھا، وہ دور تھا. عتبہ بن ابی وقاص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا تھا وہ وہاں تھا نہیں، وہ دور سے پتھر مارا تھا، جس کو چوٹ لگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے تھے، گڈھے میں گر گئے تھے، ہے نا، وہاں تھا بھی نہیں. تو ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو. یہ تو میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان صرف اس آیت کو